دیکھیے ہاں جی ہمارا عثمان صاحب. سمجھنا تو یہ ہے کہ اہل حدیث کے منہج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جو پہلے منہج تھا آج بھی وہی منہج ہے, اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوا. دو چیزوں کو اصل میں کچھ لوگ گڑمڑ کر دیتے ہیں. ایک ہوتا نا اہل حدیث کہتا ہے کہ, اور ہمیشہ سے کہتے آ رہا, اب بھی کہہ رہا ہے کہ حق بات کوئی بھی لے آئے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, ہندو ہو, کوئی عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ حق بات کی شیطانی ہو, اگر وہ حق بات لاتا ہے ہمیں قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں. اور اسی پس منظر میں اور اسی سیاق میں وہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی بتایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا ویریفائی کرنے کے بعد. تو حق بات کہیں سے ملے ہم قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ حق بات کہیں سے آ جائے ہم اسے قبول کر لیں. لیکن ایک دوسری چیز جس کو اس کے ساتھ گڈمٹ کر دیتے جو اہل حدیث کبھی نہیں مانتے. اہل حدیث ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حق بات کہے گا ہم مان لیں گے, لیکن اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنا استاد بنا لیں گے. یہ دوسری شکل ہے. اہل حدیث نے کسی بھی دور میں, نہ آج سے 100 سال پہلے, کسی بھی دور میں کسی ذمہ دار اہل حدیث کا کوئی سنگل اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دکھا سکتا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے جو طلبہ ہیں, ہمارے جو عوام اہل حدیث, وہ جا کے کسی کو بھی اپنا استاد بنا لیں, کسی کو جا کے جو ہے کسی بدعتی سے, کسی گمراہ سے جا کے عقیدہ سیکھنے لگے, یہ سیکھنے لگے. یہ اہل حدیثوں نے جو ہے کبھی نہیں کہا. اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے, یعنی مجبوری میں, یعنی کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز. شیخ آپ کی آواز رک گئی ہے. شیخ کفایت السلام, کیا ہوا میرا؟ ہاں جی جی شیخ کنٹینیو کریں جی, کیونکہ آپ کی بات آدھی ہوئی تھی جی. اچھا, پتہ نہیں کہاں تک بات ہوئی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ کسی شخص کی بات قبول کر لینا یہ الگ چیز ہے اور کسی کو استاد بنا لینا یہ الگ چیز ہے. اہل حدیث نے کبھی نہیں یہ کہا ہے کہ جا کے کسی انون آدمی کو, عیسائی کو, ہندو کو, یا کسی شیطان کو, کسی کو بھی جا کے اپنا استاد بنا لو, ٹیچر بنا لو, اس سے دین سیکھو, یہ ایک فرق ہوا, علم سیکھو. یہ اہل حدیث نے کبھی بھی نہیں کہا. وہ جو حدیث ہے نا, وہ جو حدیث ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی بتائی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مان لیا. کیسے مان لیا؟ ویریفائی کرنے کے بعد. اور اگلے دن اس کو استاد تھوڑی بنایا ہے. کیوں ابلیس صاحب کل سے آپ ہم کو حدیث پڑھاؤ, آپ نے ایک بات 10 اور بتا دو. نہیں, ارے بھائی وہ ایک مرتبہ اس نے بتا دیا, پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بات صحیح ہے, اس کو قبول کر لیا گیا. وہ قبول ابلیس کے بتانے پہ نہیں کیا گیا, تو اللہ کے رسول کی تصدیق کے بعد کیا گیا. لیکن ابلیس کو کیا استاد بنا لیا گیا؟ یہ دوسرا فرق. ابلیس کو کبھی استاد نہیں بنایا گیا. تو کسی بھی شخص کی بات کو حق بتائے اس کو قبول کر لینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور کسی کو دین سیکھنے کا مرکز بنا لینا, سینٹر بنا لینا, اس کو اپنا استاد بنا لینا اور اسی کو دین کا مرجع مان لینا, اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اہل حدیث کے منہج میں ذرہ برابر گنجائش نہیں کوئی بدعتی ان کا استاد بن جائے, کوئی بدعتی ان کا معلم بن جائے, ان سے پورا دین سیکھنے لگے. یہ اہل حدیث نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا. اہل حدیث نے ہمیشہ جو دین سیکھا ہے, عقیدہ سیکھا ہے, اپنے علماء ہی سے سیکھا ہے. اہل حدیث کے کسی دور میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہوتا ہے, تو زبان سیکھنے کے لیے, ادب سیکھنے کے لیے, علم کا, عقیدے کا وسیلہ سیکھنے کے لیے کسی کو استاد بنا لیا, کسی بدعتی سے تجوید سیکھ لیا, کسی بدعتی سے عربی زبان سیکھ لیا, اس حد تک ہے. لیکن باقاعدہ کی عقیدہ وغیرہ میں ان کو اپنا استاد بنا لے, ہرگز نہیں. بلکہ جو اساتذہ اہل حدیث کے ہوئے ہیں, یعنی علم کے, ادب کے, زبان کے, ان سے بھی مطلب جم کے اختلاف کیا ہے, ذرہ برابر ان کو خاطر میں نہیں لایا ہے. یعنی عقیدے کا بالکل بھی استاد نہیں بنایا ان کو, بالکل بھی استاد نہیں بنایا. آپ دیکھیں کہ ہماری ماضی تاریخ رہی ہے کہ غیر اہل حدیث اداروں میں ہمارے اہل حدیث نوجوان پڑھنے جاتے تھے, لیکن عقیدے منہج میں اتنے پختہ تھے, ذرا برابر متاثر نہیں ہوتے تھے. وہ اہل حدیث کے اہل حدیث ہی رہتے تھے. تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عقیدہ میں, دین میں, منہج میں ہم کسی اور کو اپنا استاد بنا لیں گے, اس سے جا کے دین سیکھیں گے. یعنی عقیدہ کیا ہے, اہل حدیث کا منہج کیا ہے, سچائی کیا ہے, یہ سب سے سیکھ لیں گے. ایسا کبھی بھی اہل حدیث کا منہج نہیں رہا. جو بات اہل حدیث کہتے ہیں وہ یہ کہ حق بات کہیں سے ملے گی ہم اسے قبول کر لیں گے, اور یہ چیز سب کے یہاں ملے گی. شیخ البانی رحمہ اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑے اہل حدیث ہیں. میں نے ابھی کل ہی بتایا تھا کہ ایک معمولی طالب علم نے ایک چیز کی رہنمائی کی کہ آپ سے یہ حقیقت میں یہ روایت منقطع ہے. شیخ البانی نے مان لیا, تو کیا اگلے دن کہا کہ آپ ہمارے استاد ہم کو سکھاؤ, ہم آپ سے اصول حدیث سیکھیں گے, آپ سے جو ہے آپ کو ہم استاد بناتے ہیں؟ ہم نے بھی استاد نہیں بنایا کبھی. ہم نے, ہمارا کوسچن مسئلہ مین پوائنٹ یہ پوری بات ختم ہونے دیے, پھر سوال کیجیے گا. تو ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کسی کی بات کوئی آ گئی, کسی اہل حدیث کا ہم نے پیش کر دیا, اب اہل حدیث کہ چونکہ حق تم بتا رہے ہو اس لیے نہیں مانوں گا. جیسے یہ مقلدین کیا کہتے ہیں, مقلدین کہتے ہیں کہ اگر شافعی رفع الیدین کرتا ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر اہل حدیث کرتا ہے تو صحیح نہیں ہے. مطلب کیا ہے, یعنی حق کو شخصیت پر ڈال دیا کہ اگر یہ کہیں گے تو صحیح ہے, یہ کہیں گے تو صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حق ہے تو حق ہے, کوئی بھی کہے وہ صحیح ہے. جو بات حق ہے, جیسے اللہ کے رسول نے کیا کہا, صدقہ کا وہ ہوا کذوب. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا
کہ شیطان کے علاوہ کوئی اور کہے گا تو یہ سچا ہوگا. شیطان کو کہا کہ صدقہ کا، شیطان نے جو ہے سچ بولا ہے، شیطان نے سچ بولا ہے، لیکن وہ ہوا کذوب، لیکن یہ شیطان جھٹا ہے. شیطان نے سچ بولا لیکن یہ شیطان کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنے والا ہے. تو یہ کہا کہ شیطان نے سچ بولا تو مانا کہ ہاں شیطان سچ بول رہا ہے. لیکن آج کل مقلدین کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث اگر کہتا تو غلط ہے اور شافعی کہتا ہے تو صحیح ہے. تو ہم حق کو شخصیات کی بنیاد پر نہیں بانٹتے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ آدمی حق بات کہہ دے تو ہم اس کو باطل بنا دیں. کوئی مشرک کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو ہمیں تھوڑی کہیں گے کہ نہیں غلط بول رہا ہے، نہیں بات صحیح بول رہا ہے. لیکن ہم اس مشرک کو استاد نہیں بنائیں گے، ہم کسی عیسائی کو استاد نہیں بنائیں گے، ہم کسی بدعتی کو استاد نہیں بنائیں گے. ایسے لوگوں کو سورس بنا لینا کہ جائیں ہم ان سے علم سیکھیں، یہ دنیا کی کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے کہ جو ماہرین نہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے اور جو صحیح راستے پر ہیں ان کو استاد بنا لی جائے. یہ غلط بات ہے. باقی اگر کوئی ٹوکتا ہے، کوئی بتاتا ہے، مشورہ دیتا ہے، دنیا سنتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ایک صحیح مشورہ دے دیا تو کل سے اس کو استاد بنا لے. ایسا کہیں نہیں ہوتا، نہ اہل حدیث میں ہوتا، نہ کہیں اور ہوتا ہے. جی